الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حج کے احکام و مسائل، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے حج کب فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، حج تو ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، استطاعت کے ساتھ ہی ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر حج کی فرضیت دیکھی جائے تو یہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی ہجرت کے نامِ سال، اور نبی علیہ السلام نے 10 کو جو ہے نا وہ 10 ہجری کو حج کیا ہے۔ اسی طرح حج کی کچھ شرطیں ہیں، ہر کسی پہ حج فرض نہیں ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ ہے اور کوئی اس کی استطاعت ہے، اس کے ساتھ ہی فرض ہوگا۔ جیسے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلام، اگر کوئی مشرک یا کافر ہے تو اس کو یہ بالکل وہ حج نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی نے 10 صدی ہجری میں یہ منع کر دیا، یعنی کہ کوئی مشرک اور کافر حج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری جو اس کے شروط ہیں وہ یہی ہیں کہ بالغ ہو، بندہ بچہ نہ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، آزاد ہو، حریت ہونی چاہیے، غلام نہ ہو۔ اگر بالغ یا غلام کرتا ہے تو بعد میں آزادی اگر ان کو ہوتی ہے، یا کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے تو بالغ، تو پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا اگر استطاعت ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے کوئی خاص ہے کہ وہ اس کے ساتھ محرم ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی حج کا۔ یہ نہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتی یا عمرہ نہیں کر سکتی بغیر محرم میں، وہ بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے، حج کر سکتی ہے، لیکن ان کا سفر نہیں کر سکتی حج عمرے کا۔ جیسے لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ جا رہی ہے اور آگے بھی محرم ہے، رشتہ کوئی ہے نہیں، جو چھوڑنے گیا وہ بھی ہے۔ لاہور میں بھی کسی نے عورت وہاں سے اکیلے سفر کر رہی ہے آگے، یعنی کہ اس کو کوئی محرم ہی چھوڑنے جا رہا ہے، آگے بھی محرم لینے آ رہا ہے، لیکن یہ رستے کی بھی اجازت علماء نہیں دیتے، کیونکہ حدیثیں واضح، نبی علیہ السلام عورت کے ساتھ محرم ہو، بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ تو یہ اس کے ساتھ شرط آئے گی۔ اب اس میں ایک اور شرط ایڈ کر لیں، عدت میں عورت نہ ہو، اگر عدت میں ہے تو وہ بھی بہرحال وہ بھی اس پہ شرط آئے گی۔ تو یہ استطاعت ہے، شرطیں ہیں۔ اب استطاعت اس میں اگر دیکھیں تو استطاعت مطلب بندہ اب جہاں سے رہ رہا ہے وہ خانہ کعبہ تک آنے جانے کا، اس کا سواری کا انتظام، خرچہ حالات کے حساب سے اس کے پاس موجود ہو، اور پیچھے بھی جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں ان کو خرچہ دے کے وہ اپنا آرام سے کر سکتا ہے، اس کو ہم استطاعت کہیں گے۔ اب ایک غلطی اس میں اور لوگ کرتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں استطاعت صرف پیسے کو ہی بولتے ہیں۔ اگر بندے کے پاس کوئی پیسوں کے علاوہ کوئی مال ہے، جیسے کوئی اس کے پاس جانور ہیں، یا اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، یا اس کے پاس کوئی زمین ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ مالدار ہی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن نقدی کی شکل میں نہیں ہے، زیور کی شکل میں اس کے پاس بڑا مال ہے۔ اسی طرح اس کے پاس پراپرٹی کی شکل میں مال ہے، زمین کھیت کی شکل میں مال ہے، تو یہ بھی وہ مال ہی ہے، وہ بیچ کے جائے گا۔ اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے تو وہ پراپرٹی بیچ کے جا سکتا ہے۔ تو یہ اس میں بعض لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں، کبھی گھر بنانا ہے، ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی بچوں کی تعلیم پہ خرچہ ہے، یہ سارے جو بہانے ہیں یہ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس پہ حج فرض ہے تو اس کو حج پہ تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکتا ہے اس کو موت واقع ہو جائے، وہ زندہ ہی نہ رہے، تو اس لیے اس میں خواہ تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب حج فرض ہے تو حج کی کوشش کریں آپ، کم از کم اگر حج کا ابھی ٹائم نہیں تو نیت کر لیں۔ اس لیے حج میں سستی کرنے والے کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ وہ عیسائی بن کے مرے، یہودی بن کے مرے، اس کو شریعت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سخت وعیدیں ہیں جو استطاعت کے باوجود بھی حج میں تخیر کرتے ہیں۔ تو استطاعت بھی میں نے بتا دی ہے کہ استطاعت کے لیے یہی ہے کہ وہ صرف نقدی نہیں، اگر اس کے پاس کوئی اور مال ہے تو وہ بھی استطاعت میں ہی آئے گا، اور مال حلال ہو، بندہ کفر شرک سے پاک ہو، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج ہو، سنت کے مطابق حج ہو، اور ریاکاری نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں تو اس میں رہیں گی ہی حج مبرور بننے کے لیے۔ باقی مزید ہم انشاءاللہ آگے بھی کچھ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔